لوک ورثہ عجائب گھر لوک قومی ادارہ کے روایتی ورثہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ عجائب گھر جو تاریخی آرٹ اور ثقافت سے تعلق رکھتا ہے، شکر پاریاں کی پہاڑیوں اسلام آباد میں واقع ہے۔ عجائب گھر 1974 میں کھولا گیا اور 2002 میں قانونی آرڈیننس 2002 کے تحت لوک ورثہ کے ایک خود مختار ادارہ بن گیا۔ عجائب گھر کئی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک بیرونی عجائب گھر ہے جو 3000 سے اوپر مہمانوں کو جگہ دے سکتا ہے۔ اردو لوک ورثہ عجائب گھر پاکستان کے تمام علاقوں سے رہنے سہنے اور متعلقہ تمام چیزوں یہاں بہترین طریقے سے نمائش کر دی گئی ہیں۔ پاکستانی قوم کی رہتل میں صدیوں سے موجود حسن اور زندگی کے جوش کو یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ لوک ورثہ کو بھی ہیریٹیج میوزیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میوزیم ایک پارک کے اندر واقع ہے۔ کھلے علاقے میں ایک تھیٹر اور لوک رہتل سے متعلق چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ثقافتی اشیاء سے متعلق کچھ دکانیں ہیں، لیکن اصل میوزیم ایک بڑی عمارت کے اندر واقع ہے، جس کے اندر مختلف کمروں میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس عمارت کے اندر جانے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ لوک ورثہ میں میوزیم کی دیواروں کو پلستر اس انداز میں کیا گیا کہ جیسے دیہاتی گھروں میں مٹی میں توری ملا کر کمروں کو دیواروں کی لپائی کی جاتی ہے۔ لوک ورثہ میں سمیع اور بصری لائبریری بھی ہے، جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں کی آوازوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ثقافت پر کتابوں اور موسیقی خریدی جا سکتی ہے۔ یہ میوزیم پاکستان اور پاکستانی عوام کی قدیم اور درجہ روایات کا امین ہے۔ براعظم ایشیا کے اہم راستوں کے سنگم پر واقع یہ میوزیم ثقافتی روابط، رہن سہن، لوک فنون اور علم الاحسان کے حوالے سے پاکستان کی گوناگون اجتماعی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ انسانی علوم سے متعلق تحقیقی اور دستاویزی معلومات اور ثقافتی نوادرات کے اس میوزیم سے جڑی قدیم ترین قومی ثقافت ہے دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنی طرز کا یہ میوزیم جدید دور میں علم الاحسان اور قدیم روایات کے تسلسل اور ارتقاء کی معنی خیز مثال ہے۔ یہ میوزیم پاکستان کی تاریخی روایات کی ارسنجو دریافت اور جدید دور میں عصر اور تاریخ کے تسلسل کا عکاس ہے۔ اس میوزیم کے لیے نوادرات جمع کرنے کا تسلسل 1974 میں شروع کیا گیا تھا، تاہم پاکستانی عوام کی صلاحیتوں کو خارج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا باقاعدہ افتتاح 2004 میں کیا گیا۔ یہ میوزیم معروف عوامی روایات، علم الاحسان کے حوالے سے لوک فنون اور دستکاریوں کے نادر نمونوں کا مجموعہ ہے۔ ان نوادرات کو بخوبی سے اس طرح پیش کیا گیا ہے جس صورت میں ہمیں ورثہ میں سے ملے ہیں۔ یہ میوزیم پاکستان کی بھرپور ثقافت کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کا جملہ نہ صرف پاکستانی عوام کی ثقافت اور مشترکہ شعور کا مظہر ہے۔ میوزیم 60,000 مربع فٹ کے علاقے پر منحصر ہے۔ کئی نمائش ہال کی خصوصیت رکھتے ہوئے پاکستان میں یہ ایک بڑا عجائب گھر بناتا ہے۔ لوک ورثہ عام طور پر کہلاتا ہے، جو عجائب گھر کہلاتا ہے، ہماری ثقافتی روایات کی حقیقی برداشت۔ پاکستان کے قومی عجائب گھر کی ایتھنالوجی پاکستان کے قومی گھر کی ایتھنالوجی 1982 میں لوک آرٹ کے عجائب گھر کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس عجائب گھر نے پاکستان کے کثیر ثقافتی معاشرے کو پاکستان کی نسلی گروہوں کی تاریخ اور زندہ روایات کے درجے ملک کے کونے میں ظاہر کیا۔ یہ میوزیم 20,000 کے مربع فٹ کے ایک علاقے پر محیط ہے۔ یہ 2004 میں تعمیر نو کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ عجائب گھر اتوار سے جمعرات کو 10 بجے سے صبح شام 7 بجے تک کھلتا ہے۔ جمعہ کو 1 بجے سے 2 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے بند ہوتا ہے۔ عجائب گھر سوموار کو بند ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے ثقافتی ورثہ کو دکھاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرز زندگی یہاں مجسموں، تصاویر، شاعری، موسیقی اور ٹیکسٹائل کے کام میں پیش کی جاتی ہے۔ لوک ورثہ پاکستان کا بہترین ثقافتی عجائب گھر ہے۔ یہ آرٹ کے کاموں کا مظاہرہ کرتا ہے جو پاکستان میں لوک ثقافتی روایات اور دستکاری کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ شکر پاریوں کی پہاڑیوں کے قریب واقع ہے اور کڑھائی شدہ کپڑے، زیورات، لکڑی کا کام، دھات کا کام، بلاک پرنٹنگ، ہاتھی دانت اور ہڈی کے کام کی ایک بہت بڑی نمائش ہے۔ روایاتی کے جیسے مہارتوں کی فریسکو فن تعمیر کے طور پر کی جاتی ہے۔ آئینے کا کام، سنگ مرمر، ٹائل، پیچی کاری کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ عجائب گھر مسلسل لوک ورثہ، ثقافتی ورثہ، ریفرنس لائبریری، تسلسل
ایتھنالوجی، لوک موسیقی، آرٹ، تاریخ اور دستکاری کے وسائل کا اعداد و شمار کے ساتھ لیس ہے۔ لوک ورثہ کے سیلز مرکز میں ثقافت اور ورثہ پر کتابیں، لوک موسیقی اور انسٹرومنٹل وائس کا کلاسیکل موسیقی، ووکل موسیقی کی کیسٹ فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ اس عجائب گھر کی طرف سے اسکول کے اساتذہ کو انتہائی سفارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوروں کی منصوبہ بندی ترتیب دیں تاکہ طلباء یہ خاندانوں اور ان کے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے دوروں کے لیے ایک عظیم جگہ ہے۔ صوفیوں مزارات حال میں ایک صوفیوں اور مزارات حال قومی عجائب گھر 2013 میں قائم کیا گیا، جو ورثہ عجائب گھر ایتھنالوجی گھر کے مشہور نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ہال میں صوفی صنعتوں جیسے لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچی سرمست کی شاعری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے موسیقاروں کی تصاویر موجود ہے۔ اس کے علاوہ داتا گنج بخش، شاہ رکن عالم اور بہاء الدین ذکریہ ملتانی کے مذاکرات کی تصاویر بھی ہے۔ لوک ورثہ نے صوفی سنتوں جیسے کہ بلے شاہ، سلطان باہو، وارث شاہ اور میاں لال بخش کی کتابوں کی ایک سیریز بھی شائع کی ہے۔ پاکستان یادگار عجائب گھر پاکستان یادگار عجائب گھر 2010 میں ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قائم کیا جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے کام کیا اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔ عجائب گھر قدیم تہذیبوں، پاکستان کی آزادی کی جدوجہد، پاکستان کی پیدائش اور ملک کی بڑی کامیابیوں کو دکھاتا ہے۔ اس میں ایک ریفرنس لائبریری، آڈیو بصری خزانہ، کانفرنس ہال جس میں 62 سیٹیں ہیں کی سہولت موجود ہے۔ لوک ورثہ لائبریری 32,000 کتب، جرائد، مسودات اور پاکستان سے متعلق لوک قصوں کی رپورٹ ثقافتی ایتھنالوجی پر مشتمل ہے۔ لوک ورثہ نے ایتھنالوجی کی بشریات، آرٹ کی تاریخ اور کرافٹ کی 200 سے زائد کتب شائع کی ہیں۔ لائبریری پاکستان کے ثقافتی ورثہ، تحقیقی کام کرنے والے طلباء، محققین، علماء اور عوام کی خدمات کے لیے واقف ہے۔ لائبریری قومی، علاقائی اور مقامی شناخت کا ذریعہ کے طور پر قابل قدر عارضی فوائد فراہم کرتی ہے۔ پاکستانی ثقافت پر متعدد نسخے، اصل تحقیقی رپورٹس، فیلڈ کے سروے اور مونوگراف عوام کے لیے قابل رسائی ہے۔ ورثہ کی تحقیق اور اشاعت کا مرکز کا خاص طور پر دیہی علاقوں میں زبانی روایات کو ریکارڈ کرنے کے لیے فیلڈ سروے کرواتا ہے۔ لوک ورثہ کو علاقائی، ضلع اور ضلعی ضلع کی سطح پر روایتی ورثہ کی دستاویز تیار کرنے کا اختیار ہے۔ چونکہ ادارے کی فی الحال دیگر علاقوں میں کوئی شاخ نہیں ہے، اس لیے منصفین کا ایک نیٹ ورک علماء، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کو علاقائی سطح پر کام کرنے کے لیے ملوث کیا گیا۔ اس اقدام کے لیے لوک ورثہ کمیشن تحقیقاتی منصوبوں اور مختلف ثقافتوں اور ہماری ثقافت کے اہم پہلوؤں پر کاغذات اور انفرادی تحقیقی مطالعہ کے لیے مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء کو فنڈز بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ کمیشن ریسرچ روایتی ورثہ کے تمام ذیلی شعبوں میں لوک کھیتوں، لوک کہانیوں، کھیلوں کو جشن کے طور پر منعقد کرواتا ہے۔ اس نے پاکستان کے تمام صوبوں اور خطوں کو ڈھکنے والے پاکستانی لوک قصوں اور ثقافتی ورثہ کے مختلف پہلوؤں پر کتابیں شائع کی ہیں۔ نتائج جو بعد میں رپورٹوں میں مرتب کیے گئے ہیں اور اس کے بعد کتابوں میں شائع کیے گئے ہیں، جو بعد میں لوک ورثہ کی طرف سے فروخت کیے جاتے ہیں اور ورثہ لائبریری میں آزادانہ دستیاب ہیں۔ ان میں سے بہت سی قومی ایوارڈ یافتہ کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد پوسٹ گریجویٹ سطح پر مقرر ہے۔ ورثہ میڈیا سینٹر روایتی موسیقی اور ثقافتی ورثہ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ریکارڈنگ شروع کرتا ہے۔ اس نے 51 ثقافتی دستاویزوں کا ایک سیٹ اور 3000 گھنٹے کی آڈیو ریکارڈنگ میں ترمیم، مرتب اور تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ ایک مشہور ریاستی آرٹ اسٹوڈیو اوریجنل اور ایک موبائل یونٹ جو ملک کے کسی بھی حصے میں کسی واقعہ کو ریکارڈ کرنے کے لیے سامان سے اچھی طرح لیس ہے۔ لوک ورثہ روایتی موسیقی اور ثقافت کا ایک بہت بڑا اشاعتی ادارہ ہے۔ لوک ورثہ کی طرف سے تیار کردہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ اور بڑی VCDs، CDs مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ لوک ورثہ نے 36 ثقافتی دستاویز کے ایک مجموعے اور ملک کی ثقافتی ورثہ کی 500 سے زیادہ آڈیو کیسٹوں میں ترمیم کی ہے اور مرتب کیا ہے۔ مرکز اسلام آباد میں ایک پیشہ اور ویڈیو اسٹوڈیو قائم کیا گیا ہے۔ مرکز کے سامان سے لیس موبائل یونٹس ملک کے کسی بھی حصے میں واقعہ کو ریواج کے لیے پہنچا سکتے ہیں۔ مرکز پیشہ ورانہ دستاویزوں اور ویڈیو پروگراموں کو ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک، یونیورسٹیوں اور دوسرے اداروں کو کرایہ پر اور ساتھ فروخت کی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ یہ گھریلو کھپت کے لیے CDs اور CVDs پر اپنی مصنوعات کی بھی مارکیٹ کرتا ہے۔
لوک ورثہ کے مقاصد درج ذیل ہیں: ریسرچ، منظم جمع بندی، دستاویزات، سائنسی تحفظ، پروجیکشن اور زبانی روایات کی تقسیم، لوک کہانیوں اور مقامی ثقافت ورثہ کے دیگر پہلوؤں میں حصہ لینا۔ پاکستانی ثقافت کی جڑی مضبوط کرنا اور پاکستان کی حقیقی شناخت کو فروغ دینے کے لیے اس کی دوبارہ دریافت اور دوبارہ تشریح کے حوالے سے بنیادی مقاصد حاصل کرنا۔ پاکستان کے تمام حصوں سے زندہ آرٹس اور دستکاری ثقافتی نمائش اور نادر اشیاء کی نمائش کے مقصد کے لیے ثقافتی اداروں اور عجائب گھروں کی تشکیل۔ ثقافتی صنعتوں، آرٹ اور گرفٹ گیلریوں، گاؤں کے فنکاروں اور کام کرنا اور تہواروں کو منعقد کرنا۔ ثقافتی ورثہ اور ثقافتی صنعتوں کے فروغ کے لیے عوام سے معلومات اور پیش رفت کو دوبارہ حاصل کرنا۔ مطالعہ، تحقیقات اور سروے کی کوشش کرنا۔ اعداد شمار جمع کرنے کے لیے اسکیموں، منصوبوں اور پروگراموں کے بارے میں مناسب مقاصد کو پورا کرنے کے لیے محکمانہ رپورٹ تیار کرنا۔ عملے کو ترتیبات دینا اور ٹیکنی امداد کرنا مہیا کرنا۔ اس طرح تربیتی پروگراموں کے ذریعے این جی اور کمرس کی بنیاد پر تنظیموں اور تعلیمی اداروں کا حصہ لینا، موجودہ خدمات کی خریداری کرنا، ورکشاپس، میدانز، اشاعت کے اندر یا اس طرح کے دوسرے ملکوں میں بورڈ کے طور پر منظور خیال ہو سکتا ہے۔ جدید ثقافتی ورثہ کے مختلف پہلوؤں کے علم، تفہیم اور طریقوں کو بہتر بنانا اور جدید میڈیا ٹیکنالوجی کے روزگار کے ذریعے وسیع پیمانے پر نشر کرنے کے طریقوں اور ذرائع کو تفویض دینا۔ بورڈ آف گورنمنٹس لوک ورثہ عجائب گھر بورڈ آف گورنمنٹس کی طرف سے قیادت کو منظوم کیا کرتا ہے۔ وزارت اطلاعات، نشریات اور قومی ورثہ اسلام آباد چیئرمین۔ سیکریٹری وزارت اطلاعات، نشریات اور قومی ورثہ اسلام آباد۔ نائب چیئرمین۔ کوئی بھی 5 ارکان۔